اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل فیکم احد له زوجہ مثل زوجتی فاطمہ۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ امیر المؤمنین رسول خدا کے اصحاب کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے، وہاں پر بہت زیادہ سوالات ہوئے، اور ایک سوال جو مولا علی نے ان سے پوچھا اور ان سے اعتراف لیا کہ خدا کی قسم آپ کو میں دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیں هل فیکم احد له زوجۃ مثل زوجتی فاطمہ، کیا جو مقام میری زوجہ کا اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، کیا ایسی زوجہ کسی اور کی ہے؟ وَبَضْعَةٌ مِّنْهُ وَسَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ رسول خدا کا ٹکڑا ہے، جان مصطفیٰ ہے، روح مصطفیٰ ہے، تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے ہی، اور جنت کی جو خواتین ہیں ان کی سردار بھی فاطمہ ہے۔ قالوا اللہم لا، جب مولا علی نے ان کو قسم دی تو انہوں نے سب نے، اصحاب رسول نے یہ کہا کہ لا، اے مقام کسی کو بھی نہیں ہے جو فاطمہ کو مقام اللہ نے عطا کیا ہے۔ کیوں نہ مقام یہ جناب سیدہ کو اللہ تبارک و تعالی عطا کرے۔ خداوند متعال ملائکہ کے ساتھ فخر و مباحات کرتا ہے، جب جناب سیدہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی اور ان کا بند بند اللہ کی بارگاہ میں خاضعانہ طریقے سے جب کھڑی ہوتی تھی، اس خضوع کے ساتھ، اس خشوع کے ساتھ، اس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا متی قامت فی محرابہا بین یدی ربہا جل جلالہ ظہر نورہا لملائکۃ السماء، جب محراب عبادت میں جناب سیدہ کھڑی ہوتی تھی، اس قیام سے ایک نور ظاہر ہوتا تھا جو آسمان والوں کو وہ نور دکھتا تھا، کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض، جیسے ستارے زمین والے لوگوں کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، اس طرح جناب سیدہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو وہ نور ایسا ساطع ہوتا تھا کہ آسمان کے ملائکہ کو وہ نور نظر آتا تھا۔ وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ، خدا اپنے ملائکہ کو کہتا یا ملائکتی انظروا الی امتی، اے میرے فرشتو انظروا الی امتی، انظروا الی امتی، دیکھو میری کنیز کی طرف، کون سی؟ فاطمہ، سیدت امائی قائمتا بین یدی ترتعد فرائصها، اللہ اکبر، میری کنیز کی طرف تو دیکھو، جب میری بارگاہ میں ایسے کھڑی ہوتی ہے، جب عبادت اس محراب میں آتی ہے تو اس کا وجود کانپ رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اس کے بدن کے اعضاء کانپ رہے ہوتے ہیں، من خیفتی، میرے خوف سے، وقد اقبلت بقلبها علی عبادتی، اور میں نے اس کی عبادت کو قبول کر دیا ہے، یعنی وہ کنیز ہے خدا کی فاطمہ، جس کی اس دنیا میں ہی عبادت کے قبول کرنے کی خبر خود خدا نے ملائکہ کو عطا کر دی ہے۔ اور جناب سیدہ بہشت کی تمام خواتین کی سردار، اور رسول خدا نے خود فرمایا کہ ایک دن ایک فرشتہ نازل ہوا، حذیفہ نقل کرتا ہے رسول خدا سے کہ اتانی ملک لم یحبط الی الارض قبل، ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو وہ پہلے نہیں آیا تھا، ایسا فرشتہ پہلے زمین پر نہیں آیا تھا قبل وقت ہی، فعرفنی انہ استأذن اللہ عز وجل فی السلام علیہ، اس نے پھر خود تعریف کی، خود بتایا کہ اللہ سے میں نے اجازت لی اور یہاں پر آیا ہوں، فأذن له فسلم علیہ، سلام کی اجازت لی اور اس نے مجھ پر سلام کیا، زمین پر نازل ہوا، وبشرنی ان ابنتی فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اس فرشتے نے مجھے خبر دی کہ میری بیٹی فاطمہ تمام اہل بہشت کی خواتین کی سردار ہے، وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور حسن اور حسین
تمام جوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ اس حدیث کا ریفرنس جو حذیفہ نے رسول خدا سے نقل کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں امالیہ شیخ طوسی مجلس نمبر 3 حدیث نمبر 36 صفحہ نمبر 85 اور جو خطبہ فدق خود جناب سیدہ نے دیا ہے اس خطبہ فدق میں جناب سیدہ نے فرمایا انشدکم باللہ ایھا الناس اما سمعتم رسول اللہ، میں آپ کو خدا کی قسم دیتی ہوں آپ نے کیا میرے بابا رسول خدا سے نہیں سنا؟ کیا ان ابنتی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ میری بیٹی اہل جنت کی خواتین کی جنت کی خواتین کی سردار ہے؟ قالوا اللہم نعم، سب نے وہاں پر یہی بتایا کہ جی رسول خدا نے یہی فرمایا کہ فاطمہ تمام خواتین نے جنت کی سردار ہے۔ نعم قد سمعناہ من رسول اللہ، ہم نے رسول خدا سے سنا تھا۔ تو کیوں نہ وہ مقام ہو، وہ منزلت ہو جناب سیدہ کو کہ رسول خدا اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کے ساتھ فخر و مباحات کر رہا ہے اور تمام عبادتیں ان کی قبولیت کی ان کی خبر دی جا رہی ہے ملائکہ کو۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔